اور اندرون سندھ سے تشریف لائے ہوئے اکابرین، السلام علیکم۔ میں آج آپ کے عظیم صوبے میں یہاں پر میں آج حاضر ہوں اور آپ سب سے مل کر مجھے بے حد خوشی ہو رہی ہے۔ آج یہاں پر موجود جو ممتاز سیاسی شخصیات جنہوں نے پاکستان مسلم لیگ نون کے قائد میاں محمد نواز شریف پر اعتماد کرتے ہوئے ان کی ماضی کی تاریخ کو سامنے رکھتے ہوئے جو کہ پاکستان کی تعمیر اور ترقی اور خوشحالی سے بھری ہوئی ہے، اس کے اوپر آپ نے اعتماد کر کے آج مسلم لیگ نون میں شمولیت کا جو اعلان کیا ہے، میں اپنے قائد میاں محمد نواز شریف صاحب کی طرف سے، اپنی طرف سے اور اپنی پارٹی کی طرف سے آپ سب کو دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں اور آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ آج آپ نے مسلم لیگ نون میں شمولیت اختیار کی ہے تو آج ہم سب ایک فیملی کا، نون لیگ کی فیملی کا حصہ بن گئے ہیں اور انشاءاللہ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ وہ آپ کو اب ہم اس ترقی اور خوشحالی کے سفر میں آپ سب کو ساتھ لے کر چلیں گے۔ الیکشن کی آمد ہے، اس میں جیت ہار سب اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، لیکن کوشش کرنا، محنت کرنا یہ ہمارا بنیادی فرض ہے۔ اس میں جناب بشیر میمن صاحب کو اور ان کی ٹیم کو دلی مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے آپ کے ساتھ رابطے کیے، آپ کو مسلم لیگ نون میں شامل کرنے کے لیے قائل کیا، محنت کی۔ میں ان کو تحسین پیش کرنا چاہتا اور ان کے ساتھیوں کو کہ آج ایک صوبہ سندھ سے ایک بہت بڑی تعداد میں آج دوستوں نے مسلم لیگ نون میں شمولیت اختیار کی اور چند جو چہرے جو یہاں پر موجود ہیں، جناب اصغر شاہ صاحب اور دوسرے یہاں پر ہمارے ساتھی موجود ہیں، ان کو میں ذاتی طور پر جانتا ہوں۔ وہ نیشنل اسمبلی میں جب میں وہاں تھا 97 میں میرے ساتھ تھے، تو آج میرے لیے بھی یہ بڑی ایک خوشی کا دن ہے کہ صوبہ سندھ میں مسلم لیگ نون دوبارہ ایک اچھی طاقتور جماعت بننے جا رہی ہے اور مجھے پورا یقین ہے کہ آپ اپنے تعاون اور اپنی محنت سے اس میں بھرپور حصہ ڈالیں گے۔ کچھ لوگ ابھی باہر اندر آ نہیں سکے، لیکن میں نام پڑھ دیتا ہوں اور ان کا نام لے کر پھر میں ایک مرتبہ شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ یہاں پر کراچی سے اختر جدون صاحب، کیپٹن جمیل احمد صاحب، حاجی مظفر شجرا صاحب، مہران شاہ صاحب، کریم بخش گبول صاحب، سردار اسلم ساسولی صاحب، یوسف شاہ صاحب، سلیم قادری صاحب، سردار نور الدین سنجرانی صاحب، یعقوب خاشخیلی صاحب، عمران بروہی صاحب، انجینئر حبیب میمن صاحب، ہمایوں مغیری صاحب، غلام رسول انڑ صاحب، ڈاکٹر ستار راجپور صاحب،
راجپر صاحب، اصغر شاہ صاحب. شاہ صاحب ماشاءاللہ صحت ٹھیک ٹھاک ہے نا؟ بالکل. کتنی عمر ہوگی اب آپ کی؟ کتنی عمر ہو گئی؟ 80 پلس. ماشاءاللہ بڑی صحت تو اللہ کے فضل سے بہت ٹھیک ٹھاک ہے ماشاءاللہ. ٹھیک. اس کے بعد یاسر تالپور صاحب، لغاری صاحب، شہزاد جیلانی صاحب، عبدالرشید منفانی صاحب، رزاق شجرا صاحب، حمید جدون صاحب، سردار تیغانی صاحب، یاسر بابر صاحب، غلام رسول انر صاحب، نور حسن کیسرانی صاحب، علی اکبر کلماتی صاحب. یہ میں نے نام جو پڑھے ہیں، انہوں نے اپنی کمال مہربانی سے مسلم لیگ نون کو میاں محمد نواز شریف کی قیادت پر اعتماد کرتے ہوئے جوائن کیا ہے. انشاءاللہ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ہم آپ کے ساتھ شانہ بشانہ قدم ملا کر چلیں گے اور آپ کو یقیناً آپ کے اعتماد کو ٹھیس نہیں پہنچائیں گے. آپ کے اعتماد پر پوری طرح انشاءاللہ ہم اتریں گے. اور میں یہاں پر باقی ساتھیوں کے ساتھ شاہ صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں جو ہمارے سابق صدر ہیں سندھ کے، اور ان کا بھی اس پورے ایفرٹ میں بڑا حصہ ہے. میں اس کی میں تحسین کرتا ہوں. اس کے علاوہ مجھے یہاں پر کچھ اور چند باتیں کرنی ہیں کہ ابھی الیکشن کمیشن پشاور ہائی کورٹ کا جو فیصلہ آیا ہے سمبل کے حوالے سے، اس کے بارے میں چند معروضات پیش کرنا چاہتا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی کے انٹرا پارٹی الیکشن میں بے ضابطگیوں اور دھاندلیوں کے خلاف ایک فیکٹ بیس فیصلہ دیا تھا، اور اب پشاور ہائی کورٹ کا جو فیصلہ آیا ہے وہ الیکشن کمیشن کے اختیار پر حملے کے مترادف ہے. اور جس طرح 2018 میں کے الیکشن میں آر ٹی ایس نے ان پارٹیز کا مینڈیٹ چھینا تھا جس میں پاکستان مسلم لیگ نون شامل ہے، کہ پنجاب میں ہماری میجورٹی تھی، اس کو آر ٹی ایس نے راتوں رات اس کو فیصلے کو، عوام کے فیصلے کو، عوام کے مینڈیٹ کو چوری کیا. میں سمجھتا ہوں کہ جب پشاور ہائی کورٹ پشاور کے پی کے صوبے کی وہ ہائی کورٹ ہے، ایک صوبے کی ہائی کورٹ ہے، وہ کس طریقے سے پاکستان بھر کے معاملے کو وہ اس کا فیصلہ دے سکتی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات ہمارے ذہن میں رہنی چاہیے کہ وہاں پر کے پی میں ایسے کینڈیڈیٹس الیکشن لڑ رہے ہیں جن کا کسی نہ کسی طریقے سے محترم جج صاحب کے ساتھ عزیزداری ہے، رشتہ داری ہے. میں سمجھتا ہوں کہ انصاف کا تقاضا یہ تھا، میں یہ بات بڑے ادب سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ انصاف کا تقاضا یہ تھا کہ جج صاحب اپنی عزیزداری کی بنا پر اس بینچ سے علیحدہ ہوتے اور ایسے جج کا وہاں پر ان کی تعیناتی ہوتی جو کہ ابو بورڈ، جن کا کسی سے رشتہ داری یا ان سے
کسی کینڈیڈیٹ کے ساتھ تعلق داری نہ ہوتی. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت سینسٹیو معاملہ ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک صوبے کے اندر ہائی کورٹ وہ پاکستان بیسڈ معاملے کے اوپر کس طرح فیصلہ دے سکتی ہے، یہ ایک سوالیہ نشان ہے، ایک سوال ہے جس کا جواب میں سمجھتا ہوں کہ یقیناً ذی شعور عوام اس کا جواب چاہیں گے. ہم 8 فروری کے الیکشن کے لیے پوری طرح تیار ہیں، اور ہم یہ نہیں کہتے کہ مسلم لیگ نون کے ساتھ جو 2018 میں جو دھاندلی ہوئی اور جس بدترین دھاندلی کے ذریعے پی ٹی آئی کو اقتدار دلوایا گیا، مسلم لیگ نون کی صوبہ پنجاب میں صوبے میں میجورٹی تھی، مگر الیکشن کی رات الیکشن رزلٹس بدلے گئے اور ہر جگہ وہاں پر جو مسلم لیگ نون کے وہاں پر الیکشن کے نمائندے تھے ان کو دھکے مار کر نکال دیا گیا، اور وہاں پہ ڈبوں کو بدلا گیا، جعلی ووٹ ڈال کر اور جینون ووٹ ان کے اوپر کراس لگا کر دھاندلی کے ذریعے سیٹیں ہماری جیتی ہوئی ہروائی گئیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس سے سبق حاصل کرنا چاہیے، اور آج میں سمجھتا ہوں کہ پوری قوم عدلیہ سے انصاف پر مبنی فیصلوں کی توقع کرتی ہے، اور آج ایسے فیصلوں سے جہاں پر طرفداری کی بو آتی ہے، جہاں پر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جو ترازو ہے اس کو جھکایا جا رہا ہے ایک لاڈلے کی طرف، اور وہ لاڈلا جس کو 4 سال اقتدار میں بٹھا کر دھاندلی کے ذریعے کس طریقے سے پاکستان کی تباہی کی گئی، پاکستان کی معیشت کی، پاکستان کی سیاست کی، پاکستان کے جو دوست ممالک سے جو تعلقات تھے ان کو تباہ و برباد کیا گیا، اور ہمارے جو برادر ممالک ہیں ان کے تعلقات کو بری طرح ان کو مجروح کیا گیا، اور ہم نے 18 مہینے 16 مہینے میں شبانہ روز محنت کر کے ہم نے ان تعلقات کو ٹھیک کیا، پاکستان کو دیوالیہ ہونے سے بچا لیا. اور دیوالیہ کا مطلب آپ اچھی طرح سمجھ لیں، دیوالیہ کا خدا نہ خواستہ پاکستان دیوالیہ ہو جاتا تو بینکوں کے اوپر جو کھاتے دار ہیں وہ چڑھ دوڑتے، اور لاکھوں لوگ بے روزگار ہو کر سڑکوں پر احتجاج کر رہے ہوتے، مریضوں کے لیے ادویات نہ ملتی، اور پیٹرول کے اسٹیشنز پر لمبی قطاریں ہوتی، پیٹرول نہ ملتا، ڈیزل نہ ملتا، اور پاکستان کی امپورٹس جو کہ ہماری جو ایکسپورٹس کے لیے جو صنعتیں ہیں ان کا خام مال امپورٹ نہ کر پاتے، جو لیٹر آف کریڈٹس جو ہیں باہر سے چیزیں امپورٹ کرنے کے لیے وہ نہ کھل پاتے، ہمارے بینکوں کی باہر کوئی سنوائی نہ ہوتی، اور عالمی ادارے پاکستان کا فائنینشل بائیک آؤٹ کر جاتے. یہ مختصر ایک انتہائی خوفناک صورت تھی. اگر پاکستان خدا نہ خواستہ دیوالیہ ہو جاتا تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس وقت ہماری جو کولیشن گورنمنٹ اس نے مل کر پاکستان کو دیوالیہ ہونے سے بچایا، جو کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس ملک کی ایک حقیر خدمت ہے. اور اگر پاکستان دیوالیہ ہو جاتا تو میرے قبر پہ بھی لوگ آ کر وہاں پر کتبے لگاتے کہ یہ وہ شخص ہے جس نے پاکستان کو دیوالیہ کیا تھا. اللہ تعالیٰ نے میری اور کولیشن حکومت کی عزت بچائی اور پاکستان کی عزت بچائی، ریاست بچ گئی اور سیاست انشاءاللہ وہ بھی بچ جائے گی. ہمیں پرواہ نہیں تھی سیاست اگر
तबाह होती तो होती, रियासत को बचाना हमारा फर्ज अव्वली था, हमारा पाकिस्तानी के तौर पर हमारा फर्ज था और हमारी ये जिम्मेदारी थी। रब ताला ने करोड़ों अवाम की दुआओं से ये हमारी ये दुआ सुनी और हम बच गए। और आज हम इलेक्शन में जा रहे हैं। लाडला कौन है? लाडला वो है जिसको अदालते उज़्मा में कहा जाता है कि वेलकम कहा था, गुड टू सी यू एंड विशिंग यू गुड लक। देखिए, जो शख्स 9 मई की गद्दारी में मुलव्वस हो और पाकिस्तानी फौज के हेडक्वार्टर्स में और कोर कमांडर के घरों में हमले जो शख्स करवाए, और वो फौज पाकिस्तान जो दहशतगर्दी के खिलाफ दिन रात वो अपने मुल्क के करोड़ों आवाम को बचाने के लिए, महफूज करने के लिए वो रातों को सरहदों पर पहरा देते हैं, जान हथेली पर रखकर वो दहशतगर्दों का मुकाबला करते हैं और दिन रात वो जामे शहादत नोश करते हैं और करोड़ों बच्चों की हिफाजत करते हैं जो रात को अमन की नींद सोते हैं, मगर खुद उनके बच्चे यतीम हो जाते हैं क्योंकि उनके वालिद सपूत वो दुश्मन से लड़कर वो शहादत का दर्जा हासिल करते हैं। उनके खिलाफ 9 मई को जो बदतरीन जो गद्दारी की गई, क्या वो लाडला है या कोई और लाडला है? उसको जिस तरीके से ये सहूलतें दी जा रही हैं और फैसले दिए जा रहे हैं, मैं समझता हूं कि ये हम सब के लिए लम्हा फिक्रिया है। हमें इसके ऊपर दिलजमी के साथ और यकसुई के साथ हमें इंसाफ के बोलबाले के लिए बात करनी चाहिए। अगर एक कौमी मसला हो और एक सूबे की अदालत उस कौमी मसले का फैसला करे, तो मैं समझता हूं कि आज जो हमारे लीगल ईगल्स हैं इस मुल्क के अंदर, ये उनका काम है कि इस मामले को, इस इशू को उठाएं ताकि 8 फरवरी का जो इलेक्शन है वो इंसाफ की बुनियादों पर वो ज़हूर पजीर हो और पाकिस्तान इलेक्शन के नतीजे में एक पार्लियामान जो है वो मार्ज वजूद में आए, हुकूमत कायम हो आवाम के वोटों से। वही आइंदा आने वाले जो चैलेंजेस है उसका मुकाबला कर सकती है एक मुंतखब हुकूमत। उसके लिए हमें सबको आगे बढ़ना होगा, ना कि इसमें नित नए रखने डाले जाएं, नित नए मसाइल पैदा किए जाएं। मैं समझता हूं कि इस मुल्क के अंदर सिर्फ जमहूरी निज़ाम ही के ज़रिए पाकिस्तान के अवाम के मसाइल का हल मौजूद है। इसके अलावा और कोई निज़ाम पाकिस्तान के अवाम को काबिल कबूल नहीं होगा। मैं इन अल्फाज के साथ आप सबका एक मरतबा फिर शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मुस्लिम लीग नवाज को ज्वाइन किया और इंशाअल्लाह ये कारवां बढ़ता रहेगा और इंशाअल्लाह हम आगे बढ़ते रहेंगे। बहुत शुक्रिया आपका।